جس کے مطابق ہم یہاں بلوچستان میں حکومت چلائیں گے، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو آخری کتاب تھی ریکنسیلیشن، اس ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ ہمارا یہ یہاں کوشش ہوگا کہ نہ صرف ہمارے تمام دوست جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ تمام اس صوبہ میں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان کے باہر، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ ارادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ریکنسیلیشن کے تھرو سب کے ساتھ انگیج کریں۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں اتنے سارے مسائل ہیں کہ یہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک سیاسی جماعت اگر ان مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو۔ امید یہ کہ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے ایک نیک نیتی کے ساتھ بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کے تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک مثبت نتائج دے سکیں گے۔ میں نے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو پہلا دورہ بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ انشاءاللہ تعالی گوادر میں ہوگا، جہاں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور امید یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود پہنچ کے نہ صرف نقصان کا جائزہ کریں گے مگر وہاں کے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے اپنا اعلانات بھی کریں گے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں اپنا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق یا اس پہ ہم نے یہ الیکشن لڑا، اور سوچ یہ تھا کہ اگر ہمیں وفاقی حکومت میں لیڈ رول ملے تو ہم کافی سخت اور مشکل ریفارمز کر کے اس عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران کے دوران، جہاں پاکستان کے عوام، بلوچستان کے عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں حکومت بنا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا کوشش ہوگا کہ صوبائی حکومت کے وسائل میں سے جتنا ہم اپنا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں ویسے انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم کریں، اور یہاں کے نوجوان کو، یہاں کے عوام کو وہ ریلیف دے جس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو اب ایک ایسا جماعت لیڈ کر رہی ہے جو کہ شہیدوں کا جماعت ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کو قربانیاں نہ دینا پڑے، شہادتیں اتنا زیادہ تعداد میں بار بار شہادتیں قبول نہ کرنا پڑیں، اور یہی سوچ ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کے مطابق یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کرے۔ ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں تک دہشت گردی ہے ہم نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا مقابلہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 Ds کا پالیسی ہے دہشت گردی کے لیے، جو 2008 میں ہم نے ان 3 Ds کے پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سوات میں، وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا کہ ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں بھی اسی پالیسی کے مطابق اس ایشو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں
کے ساتھ ساتھ پورا ملک میں مگر خاص طور پہ بلوچستان کی سول سوسائٹی کے جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے، یہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے، ایک کنٹروورشل ایشو رہا ہے، اور ہمارا کوشش یہ بھی ہوگا کہ اپنا ریکنسیلیشن کے پالیسی کے مطابق ہم ایسا پارلیمان میں ایک کمیٹی بنائیں جو پارلیمانی کمیٹی کا کوشش ہو کہ اس ایشو کو بھی ہم مل بیٹھ کے ایڈریس کریں۔ ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس ایشو پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے اور پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے۔ ویسے کافی ہمارا پوائنٹس ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمیں بہت اس کے لیے موقع ملیں گے۔ میں بار بار کوئٹہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر اپنے چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نواز، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP اور تمام جماعت اسلامی کے ان سب کا شکر گزار ہوں، مگر ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی شکر گزار ہوں، چاہے وہ جماعت علماء اسلام ہو، BNP مینگل ہو، ڈاکٹر مالک کا جو جماعت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اس لیے اگر ووٹ نہیں ڈالا گیا تو کم از کم ہمارا مخالفت نہیں کی، اپنا نمائندہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کی، تو ایک قسم کا آپ ایسے وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب جو تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وزیر اعلیٰ ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کا خیال رکھیں گے اور سب کے جو جائز کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو ان کی شکایت ہوں گے، مسائل ہوں گے، کمپلینٹس ہوں گے، ان کو بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ سلمان بھائی آپ کوشچن کر لیں۔ جی سر، یہاں آپ نے کہا کہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر ساتھ دیا۔ ماضی میں 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ تھی، لیکن بلوچستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے۔ سب سے پہلا امن و امان اور مسنگ پرسن کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد جو مالیاتی امور ہے اس حوالے سے بھی بلوچستان کو کافی توجہ کی ضرورت ہوگی، تو اس کنڈیشنز کو کیسے دیکھیں گے؟ تھینک یو۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت تھا، اور جہاں ہم نے تمام مسائل کا حل نہیں نکالے، وہ اسی دور میں ہم نے جو بلوچستان کا آج سے نہیں ہمیشہ کے مطالبات تھے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو، ان کو ہم نے ایڈریس کیا۔ ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت طے کیا تھا، اور میرا خیال میں کہ اگر اس آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج پہ تب سے لے کے آج تک عمل درآمد ہو رہا ہوتا، تو میں آج اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو ایک الگ صورتحال بلوچستان میں ہم محسوس کر رہے ہوتے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس صوبے کے عوام نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور ہم دن رات انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں۔ مسٹر چیئرمین، میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو روڈ میپ آپ نے نہیں بتایا کہ ریکنسیلیشن کیسے ہو۔ کیا آپ نے کوئی اپنا ڈیلیگیشن، پارٹی کا ڈیلیگیشن CM صاحب کو آپ نے کوئی اسائن کرنا ہے، نواب زہری صاحب کو آپ نے کرنا ہے، دوسرے دیگر سرداروں کے کہ وہ جا کے ان سے بات کریں جو باہر بیٹھے ہوئے، یہ ریکنسیلیشن ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پچھلی حکومت تھی اور اس حکومت میں بہت فرق ہے، ٹائم بہت آگے نکل گیا،
ہمیشہ پریشر ہوتا ہے, سی ایم بڑا ویک ہوتا ہے, اتنے پریشر اس پہ ہوتے ہیں کیونکہ سینٹرل کمانڈ پیچھے کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ کوئی ویٹ ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ وہ دوسرے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہیو کریں؟ تھینک یو. جہاں تک ہمارا ریکنسیلیشن کا کوشش ہوگا, میں نے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور جو ہمارا شہباز شریف صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ایک دو دن پہلے ہمارا ڈنر بھی ہوا اور سب تمام سیاسی جماعتوں نے بات کی, تو میں نے اس پہلا ابتدائی میٹنگ میں یہ ریکویسٹ کیا وزیر اعظم صاحب یا سون ٹو بی وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بہت ضروری ہے, اور اس پہ ارادہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ کام کریں. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, ایک تو میں روڈ میپ کا میں ہمارا نظریہ اور فلسفہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی کتاب لکھی وہ اسی سوچ کے مطابق تھی, اور ہمارا طرز حکومت اسی نظریہ اور اسی فلسفہ کے زور پہ چلے گا. وہ اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ریکنسیلیشن کی سوچ کے ساتھ انگیج کریں گے, اور جو پارلیمان کے باہر نمائندے ہیں, پارلیمان کے باہر سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلیشن کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ انگیج کریں. پھر مختلف ٹاپکس ہے. ایک ٹاپک جو میں نے ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, یہ مسنگ پرسنس کا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں ایشو ہے, کافی مشکل ایشو ہے, کافی کمپلیکس ایشو ہے. اب اگر بلوچستان میں اگر صوبائی اسمبلی میں ایک ایسا کمیٹی بنے جو کہ آپس میں اور تمام سیاسی جماعتیں کا نمائندگی ہو, تو اس میں بیٹھ کے وہ ہمیں اچھے تجویز دے سکتے ہیں, اچھے سجیسشنز دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا ہاں نہیں بھکتی صاحب کا جو ہمارا اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے, وہ بہت مضبوط وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ 2008 سے 13 تک اور آج سے بہت فرق ہے, مگر ایک قسم کی جو فرق یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سرفراز بھگٹی جو وزیر اعلیٰ بننا جا رہے ہیں, ہمارا 2008 کا وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ پاورز ہیں, زیادہ وسائل. اور میرا ارادہ خود یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد میں ٹائم کم گزارنا چاہ رہا ہوں, اور کوئٹہ اور کراچی میں زیادہ ٹائم. پاکستان پیپلز پارٹی تو اندرونی فیصلے کرتے ہیں, مشاورت سب کے ساتھ کرتے. اب تو اوبیسلی آپ کے جو پارلیمان کی جو میپ ہے, صوبہ سندھ میں واضح میجورٹی ہے, بڑے کلیئر ہے. صوبہ بلوچستان میں ایسے سپلٹ مینڈیٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ اپنے نمبرز ہیں, مسلم لیگ کے اپنے نمبرز, JUI کے اپنے نمبرز, تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے نمبرز. تو ضرور ہم نے اپنے ٹائم لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی اور صوبائی نمائندے سے مشورہ کر کے ہم نے پھر کنسنسس چیف منسٹر سرفراز بھگٹی صاحب. سوری, بلوچستان میں 2.5 سال کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک فارمولہ طے ہوا ہے, کیا یہ درست ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں قوم پرست سیاسی جماعتیں بڑی ناراض ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور یہی وجہ کہ آج محمود خان اچکزئی نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف. تو اس کو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے کہ دھوریاں نہیں پیدا ہو رہی بلوچستان میں؟ جہاں تک قوم پرست سیاسی جماعتوں ہیں, میں نے پہلے سے کہا کہ ایک تو احتجاج ہر کسی کا حق ہے, جمہوریت میں ان کا حق ہے, جو بھی شکایتیں ہیں, جو بھی ایشوز ہیں وہ اٹھائیں, وہ پارلیمان کے اندر اٹھائیں, وہ پارلیمان کے باہر اٹھائیں, بالکل ان کا حق ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ इंगेज करके, नेक नियति के साथ इंगेज करके, इस सोच के साथ कि हम रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो फॉल्ट लाइंस हैं उन फॉल्ट लाइंस को इस रेकन्सिलिएशन के प्रोसेस से हम एड्रेस करें, ताकि कोई और उन फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाते हुए हमारा सूबा को या हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। जहाँ तक ये सदर के इलेक्शंस हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है कि वो जिसको भी चुनना चाहें वो अपना सदर का नुमाइंदा बनाएं, मगर मेरा ख्याल में अगर अचक साइद साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। इधर से ले लो सर। 2.5 साल की हुकूमत का फार्मूला तय हुआ है। सवाल जो है, पहले तो आपको मुबारक हो सरकार साहब जैसा वज़ीर आला मिला और बलूचिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे मसाइल जो कि वो हल तलब है, जैसे कि अभी गवादर है और दूसरे इलाके हैं और बलूचिस्तान के दीगर इलाके, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल गैस का बड़ा मसला होता है। कोयटा शहर में जगह में गैस नहीं है। बिल्कुल सही, जब भी हम सूबाई हुकूमत से बात करते हैं तो कहते हैं वफाक का हमारा इशू। सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाक का सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। सब उसके लिए क्या इकदाम उठाएंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सरबलंद साहब अरसे दराज से मीडिया के साथ टच है, तो अब ये हुकूमत बन गई, ये इनका क्या होगा? जवाब तो दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के एक जैसे इश्यूज़ हैं जिनका हमारा शिकायत ज़्यादातर वफाक से होता है। अब उम्मीद ये है इंशाल्लाह इस तरीके से कि जो दोनों सूबे सिंध और बलूचिस्तान साथ बैठ के हम वफाक से बात करेंगे, और जबकि वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हम वजारतें तो नहीं संभालेंगे, मगर हम अपने इनपुट ज़रूर देंगे और इन इश्यूज़ के मुताबिक ज़रूर इनपुट यही देंगे कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है, जो सूबे का हुकूक है, जो सूबों को वसाइल हैं उनको देना चाहिए, इसका फ़ायदा तमाम सूबों का होगा, पंजाब से लेके बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा को होगा। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम इसे बिलावल साहब, आप और जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बहुत ज़्यादा कहा कि इस्लामाबाद वाले बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, तो इस माइंड सेट को आप किस तरह तब्दील करेंगे? एक तो पाकिस्तान का हिस्सा, मैं इतना दूर तो नहीं जाऊंगा, मगर ज़रूर वालिद साहब ने भी ये कहा और मैंने भी कि जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं वो बलूचिस्तान के मसाइल को कम समझते हैं, इन मसाइल का हल कम समझते हैं। लेकिन अब हम भी इस्लामाबाद में बैठे होंगे, सदर ज़रदारी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का सदर बनेगा, वफाक का नुमाइंदगी करेगा। अगर वफाक का नुमाइंदगी कर रहा है तो तमाम सूबों का नुमाइंदगी कर रहा है, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम क्वेटा का आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाएँ। यही हमारा इंशाअल्लाह ताला वफाकी सतह पे हमारा प्रोग्राम है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। होल्डर्स को खास तौर पर नौजवानों को साथ मिलाकर आगे चलना चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल इसी तरह जा सकता है, साथ ही दहशतगर्दी का मुकाबला भी करना है। इससे कबल भी सवात और वजीरिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर चुके हैं, ऐसा कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का।